السلام علیکم طالبات، ایف بلاک کالج سے آپ کی نفسیات کی ٹیچر میں ہوں سمینہ اشرف۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں باب نمبر 3 سماجی نفسیات، اور آج ہم اس کا ٹاپک پڑھیں گے تعصب۔ تعصب یا پریجوڈس آج کے زمانے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ صدیوں سے انسانوں کا مسئلہ رہا ہے۔ مختلف قومیں رنگ، نسل، زبان یا مذہب کی بنیاد پر دوسروں کو اپنے سے گھٹیا اور کمتر سمجھتی آئی ہیں، اور اس بنیاد پر دوسری قوموں کے ساتھ طاقتور قومیں ظلم و ستم بھی روا رکھتی رہی ہیں۔ ایک جمہوری اور اسلامی معاشرے میں تعصب کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، لیکن تعصب پھر بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تعصب کا مطلب ہے کہ کسی شخص، کسی نسل یا گروہ کے بارے میں بغیر کسی تحقیق کے کوئی رائے قائم کر لینا۔ ویسے تو یہ رائے کسی چیز یا کسی جگہ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر تعصب لوگوں اور گروہوں کے بارے میں ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ رائے جو قائم کی جاتی ہے، جو بغیر کسی تحقیق یا تفتیش کے قائم کی جاتی ہے، یہ عام طور پر منفی ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا رویہ ہوتا ہے جو اکثر تشدد آمیز، منفی اور ہیجان خیز ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعصب میں دوسرے لوگوں کے بارے میں ایسا رویہ رکھا جاتا ہے کہ جس میں ان کے خلاف تشدد کی طرف مائل ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ منفی رویہ ہوتا ہے، یعنی دوسروں کو غلط، گھٹیا، برا یا اپنا دشمن سمجھا جاتا ہے، اور ہیجان خیز بھی ہوتا ہے، یعنی جس گروپ یا جس نسل کے بارے میں تعصب رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں منفی ہیجانات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے وغیرہ۔ تعصب کی ایک اور تعریف ہے جو کہ جونز نے کی ہے۔ اس کے مطابق تعصب پہلے سے قائم شدہ رائے ہے جو کسی بھی نسل یا مذہب کے بارے میں قائم کر لی جاتی ہے، اور اس کو قائم کرتے ہوئے حقائق کو بالکل بھی پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی دوسری نسل کے بارے میں ایک بری رائے قائم کر لی جاتی ہے، اور یہ بالکل پیش نظر نہیں رکھا جاتا کہ اس گروہ یا اس مذہب یا اس علاقے کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے اکثر بہت اچھے اور بہت تعاون کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان حقیقتوں کو نظر انداز کر لیا جاتا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں غلط اور بری رائے قائم کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد بائرن کی تعریف کے مطابق تعصب ایک منفی رویہ ہے جو مخصوص سماجی گروہوں کے بارے میں قائم کر لیا جاتا ہے۔ تعصب کی مختلف مثالیں یوں ہو سکتی ہیں، مثلاً سفید فام لوگ سیاہ فام لوگوں کے بارے میں یہ رویہ رکھیں کہ وہ ہم سے گھٹیا ہیں، وہ برے ہیں، وہ جرائم پیشہ ہیں، یا وہ کمتر ہیں، وہ کم ذہانت کے مالک ہیں اور ہمارے برابر حقوق نہیں رکھتے۔ یا کوئی گروہ کسی اپنے سے مختلف زبان بولنے والوں کے بارے میں منفی رویہ رکھے کہ مثلاً وہ لوگ جو ہم سے مختلف زبان بولتے ہیں وہ برے ہیں اور ہم نے ان سے میل جول نہیں رکھنا۔ تعصب ذات پات اور نسل کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً برصغیر میں آج بھی کچھ لوگ اپنی ذات کو سپیریئر سمجھتے ہیں، برتر سمجھتے ہیں، اور بعض دوسری ذاتوں کو گھٹیا اور کمتر سمجھتے ہیں، اور ان ذاتوں کے ساتھ میل ملاپ یا شادی بیاہ کرنا جو ہے وہ غلط سمجھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہندوؤں میں جو برہمن جو نسل ہے وہ دوسری ذاتوں کو گھٹیا سمجھتی ہے، اور اسی طرح جو شودر جو ان کی ذات ہے جس کو سب سے زیادہ گھٹیا سمجھا جاتا ہے اس کے ساتھ بہت غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی تعصب کی بہت اہم مثال ہے۔ اسی طرح مذہبی تعصب یا فرقہ وارانہ تعصب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو برا سمجھیں یا کسی دوسرے فرقے کے لوگوں کو اپنے سے برا، گھٹیا یا اپنا دشمن سمجھیں۔ ان تمام مثالوں سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ تعصب ایک رویہ ہے جو کہ عام طور پہ منفی ہوتا ہے، تشدد آمیز ہوتا ہے، اور اس میں غلط اور منفی ہیجانات پائے جاتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ رویے سے کیا مراد ہے۔ رویہ کسی شے، کسی واقعے،
کسی فرد یا کسی گروہ کے بارے میں سوچنے، محسوس کرنے اور عمل کرنے کے عمومی رجحان کا نام ہے۔ یعنی اس میں 3 باتیں ہوتی ہیں کہ ہم کسی فرد یا گروہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، محسوس کرتے ہیں یعنی ہم اس کے بارے میں یا اچھا محسوس کریں گے یا برا محسوس کریں گے، اور عمل کرتے ہیں کہ ہم اس کے یا تو اس کی حمایت میں عمل کریں گے یا اس کی مخالفت میں عمل کریں گے۔ رویے مثبت اور منفی دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں، لیکن جب یہ رویہ منفی ہو اور اس کے ساتھ تشدد بھی منسلک ہو جائے، یعنی جس گروہ کے بارے میں یہ رویہ ہے ان کے ساتھ برا سلوک بھی روا رکھا جائے، تو پھر یہ رویہ تعصب بن جاتا ہے۔ اور رویے کی طرح تعصب کے بھی 3 اجزاء ہوتے ہیں: وقوفی، احساساتی اور کرداری۔ وقوف سے مراد کہ ہم کیا سوچتے ہیں، احساس سے مراد کہ کیا محسوس کرتے ہیں، کیا ہیجانات ہیں ہمارے، اور کرداری سے مراد کہ کیا ہم عمل کرتے ہیں۔ تعصب میں وقوفی جز سے مراد یہ ہے کہ جس گروہ کے بارے میں یہ تعصب ہوتا ہے اس کے بارے میں غلط سوچی جاتی ہے، نفرت آمیز خیالات رکھے جاتے ہیں، سوچا جاتا ہے کہ ان میں یہ خامی ہے، یہ برائی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ احساساتی پہلو سے مراد یہ ہے کہ ان کے بارے میں برے ہیجانات محسوس کیے جاتے ہیں، نفرت محسوس کی جاتی ہے، خوف محسوس کیا جاتا ہے، جارحانہ جذبات رکھے جاتے ہیں۔ اور تعصب کا کرداری جز یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں عمل جب کیا جاتا ہے، یہ برتاؤ کیا جاتا ہے تو وہ سخت کیا جاتا ہے، غصے والا کیا جاتا ہے، یا ظلم و ستم اور جارحیت کا کیا جاتا ہے۔ تعصب کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی سب سے اہم وجہ تو تعلیم اور تربیت کی کمی ہے۔ اسی طرح کچھ معاشروں میں بہت عرصے سے تعصب چلا آ رہا ہوتا ہے، ان کے کلچر کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور چونکہ ایسا وہاں کا ایک سسٹم بن چکا ہوتا ہے کہ وہاں طبقاتی نظام پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اور لوگ خاص طور پر جو اپر کلاس ہے وہ اس طبقاتی نظام سے بڑی خوش ہوتی ہے اور اس کو وہ ختم نہیں کرنا چاہتی، اور اس وجہ سے اس تعصب کو قائم رکھا جاتا ہے اور اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کو بھی تعصب سکھایا جاتا ہے۔ غیر اسلامی، غیر جمہوری سوچ بھی تعصب کو جنم دیتی ہے۔ تعصب کو پیدا کرنے میں ذرائع ابلاغ بھی بعض اوقات بہت اہم رول سر انجام دیتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ پر اگر کسی خاص گروہ کے لوگوں کو برے طریقے سے پورٹرے کیا جائے تو دیکھنے والوں کے ذہن میں ان کے بارے میں تعصب پیدا بھی ہوگا، اور اگر پہلے سے موجود ہے تو اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تعصب کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تعلیم کو عام کیا جائے، قومی سطح پر جمہوری اور مساوات پر مبنی سوچ کو عام کیا جائے اور اپنایا جائے، اسلامی اصولوں کو رائج کیا جائے، تمام لوگوں تک ان کے حقوق پہنچائے جائیں تاکہ کسی قسم کی طبقاتی کشمکش پیدا نہ ہو۔ ذرائع ابلاغ پر تعصب پر مبنی مواد پیش نہ کیا جائے بلکہ اخوت، بھائی چارے اور اتحاد پر مبنی پروگرام نشر کیے جائیں۔ تعصب بہت نقصان دہ چیز ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی پال لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات فسادات بھی ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ملک اور قوم ترقی نہیں کر سکتا اگر اس کے شہری آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تعصب رکھتے ہوں۔ لیکن ابن خلدون کے مطابق تعصب کسی حد تک فائدہ مند بھی ہے۔ تعصب فائدہ مند کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تعصب کی وجہ سے ہم اپنے ملک، اپنی قوم کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کے خلاف اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ تعصب کی وجہ سے ایک قوم یا نسل یا قبیلے کے لوگ دوسری قوم کے خلاف ترقی کرنا چاہتے ہیں اور ان سے آگے نکلنے کے لیے یا طاقتور ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تحقیقات سے یہ واضح ہوا ہے کہ بچے ابتدائی عمر میں ہی اپنے والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور ہم جولیوں سے تعصب سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماہرین نفسیات تعصب کو دور کرنے کے طریقے بھی سوچتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے اس کی پیمائش کی جائے۔ تعصب کی پیمائش مشاہدے کے ذریعے کی جا سکتی ہے، انٹرویو کے ذریعے کی جا سکتی ہے، اور سماجی قرب و بعد ایک طریقہ ہے، ایک اسکیل ہے، اس کے بارے میں ہم بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ تجرباتی طریقہ بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح سروے کے طریقے سے بھی تعصب کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔